بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ظلم و ستم، جبر و تشدد، نفرت و معصیت، جہالت و غرور، کفر و شرک کی تاریکیوں اور تباہ کاریوں کا دورہ تھا۔ ابلیس نے اپنی بنیادوں کو مکمل طور پر چادر میں چھپا لیا تھا۔ انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ رب عز و جل کی وسیع و عریض سرزمین میں سینکڑوں معبودان باطلان کی پرستش کی جاتی تھی، مگر خالق و مالک ارض و سما کا دور تک کوئی نام لینے والا نہ تھا۔ پیغام حق لانے والے عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے صدیاں بیت چکی تھی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور بعثت کا وقت بھی قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، اور پھر وہ وقت آ ہی گیا۔ عرش و کرسی جھوم اٹھے، زمین اور آسمان خوشیوں سے مچلنے لگے۔ آفتاب اور مہتاب اور کہکشاں کے حسن و جمال کو مزید دوبالا کر دیا گیا۔ کلیاں مسکرا اٹھی، پھول کھل اٹھے، بلبل نے ترانے گائے، حوریں آمد سرکار پر مبارکبادیاں پیش کرنے لگی۔ اخوت و محبت، رحمت و شفقت، عدالت اور مساوات کی بدلیاں ہنس چھانے لگی۔ کفر و شرک، ظلم و بربریت، عداوت و شقاوت، تعصب اور نفرت کی دیواریں مسمار ہونے لگی کہ توحید کا مسرت بھرا پیغام لے کر، تسکین روح کا سامان لے کر، سر اقدس پر رحمت للعالمین کا تاج سجا کر، حضرت عبداللہ کے گھر حضرت بی بی آمنہ کی بابرکت گود میں ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ بروز پیر بوقت صبح صادق محبوب خدا مقصود کائنات تشریف لا چکے تھے۔ محترم ناظرین، انصار و مہاجرین کو رشتہ اخوت میں جوڑ دیا۔ گورے کالے، عرب و عجم، رنگ و نسل، امیر و غریب، صغیر و کبیر، حاکم و محکوم، بادشاہ و رعایا، آقا و غلام کی فرق اور امتیاز کو مٹا دیا گیا۔ وحدیت کی حسین اور دائمی دور میں پرو کر سب کو ایک ہی معبود کے حضور ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا گیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جب ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو ہم اس حسین اور پرنور رات میں گم ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، مختلف روایات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخیں ملتی ہیں ان میں 2، 8، 10، 17، 18، 22 ذکر کی گئی ہیں، لیکن زیادہ تر علماء 12 ربیع الاول پر متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کا مبارک دن 12 ربیع الاول پیر کا دن ہے۔ حضور علیہ السلام کی کیا شان تھی جسے شاعر نے یوں بیان کیا ہے: الف نے کہا اللہ کا نور آ رہا ہے، بے نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تے نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سے نے کہا ثروت والا آ گیا، جیم نے کہا جلیل و قدر آ گیا، ہے نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خے نے کہا خاتم الانبیاء آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ گیا، رال نے کہا ذالک کل کتاب کہنے والا آ رہا ہے، دال نے کہا رحمت للعالمین آ گیا، زا نے کہا زمانے کا امام آ گیا، سین نے کہا ساقی کوثر آ گیا، شین کہا شافی محشر آ گیا، سواد نے کہا صادق و امین آ گیا، زواد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ گیا، طا نے کہا طاہر و مطہر آ گیا، ظا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ گیا، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ گیا، غین نے کہا غریبوں کا ماوا آ گیا، فے نے کہا فقیروں کا مولا آ گیا، کاف نے کہا قرآن والا آ گیا، کاف نے کہا کملی والا آ گیا، لام نے کہا لوہے قلم والا آ گیا، میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ گیا، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ گیا، واو نے کہا وضوحاں چہرے والا آ گیا، ہاں نے کہا ہادی برحق آ گیا، اور یہ نے کہا یکتا اور انوکھی شان والا آ گیا۔ ناظرین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا اور یہ نور اللہ کے سامنے سجدہ کرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کے 4 حصے کر دیے۔ پہلے حصے سے عرش کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے قلم کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے لوح محفوظ کو پیدا کیا، پھر قلم سے فرمایا لکھ۔ اس نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟
پھر فرمایا میں قیامت تک جو پیدا کرنے والا ہوں وہ لکھ۔ تو قلم لوح پر چلنے لگا اور جو کچھ اللہ نے فرمایا وہ لکھ ڈالا۔ پھر چوتھا حصہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس نور کے 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے عقل کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے معرفت کو پیدا کیا اور اس کو لوگوں کے دلوں میں رکھ دیا گیا۔ تیسرے حصے سے سورج اور چاند کو نور کو پیدا کیا اور آنکھوں کے نور کو پیدا کیا۔ چوتھے حصے کو اللہ رب العزت نے عرش کے گرد رکھا حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو یہ نور بھی وہاں رکھا گیا۔ اس عرش کا نور نبی علیہ السلام کے نور سے ہے اور قلم کا نور بھی حضور علیہ السلام کے نور سے ہے۔ لوح کا نور بھی نبی علیہ السلام کے نور سے ہے۔ دین کا نور بھی آپ علیہ السلام کے نور سے ہے۔ عقل کا نور بھی نبی علیہ السلام کے نور سے ہے۔ معرفت کا نور بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہے۔ سورج اور چاند کا نور بھی اور آنکھ کا نور بھی نبی علیہ السلام کے نور سے ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔